بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خیر و عافیت، امید ہے انشاءاللہ اچھے کی امید ہے کہ آپ بہترین حالات میں ہوں گے صحت اور ایمان کے حوالے سے انشاءاللہ۔ عجیب و غریب کیس آتے ہیں بعض دفعہ۔ چند دن پہلے میں اپنے مکتب پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک پڑھی لکھی خاتون آئی اور انہوں نے یہ عرض کیا کہ میرا بچہ ہے، اس کی عمر ہے 12 سال، وہ بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے، بستر پہ پیشاب کر دیتا ہے۔ اور جو بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں نا، ان سے سارا خاندان تنگ ہوتا ہے۔ ان کو کوئی مہمان چلے جائیں تو وہ رکھتے بھی نہیں، کہتے ہیں وقت سے اپنے گھر جائیں، یہاں بستر گندے نہیں کرنے آپ نے۔ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اس کی نا کافی زیادہ وجوہات ہیں کہ وہ پیشاب بستر پر کیوں کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جن بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ بھی پیشاب اوپر کا بستر پر کر دیتے ہیں، اکثر بول بستری اس کو کہتے ہیں طب کی زبان میں۔ اور جو بچے باربیکیو، سلانٹی، لیز، نیمکو اور فنگر فرائز کے دل دادہ ہوتے ہیں، جن کی غذا ہی یہ ہوتی ہے، وہ بھی پیشاب بستر پر کرتے ہیں۔ وجہ، ان تلی ہوئی چیزوں کے اوپر جو مسالہ جات چھڑکے جاتے ہیں نا، اس میں ٹاٹرک ایسڈ، ٹاٹری ہوتی ہے، اجینوموتو، چائنا سالٹ ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اول فول مکس کر کے اس کے ذائقے بنا کے فلیور مختلف ملتے ہیں، وہ بھی شامل کیے جاتے ہیں، جو کہ صحت کے لیے انتہائی مضر ہیں۔ بچے صبح 150 لے کے جاتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ بچوں آپ اسکول پیسے لے کے جاتے ہیں، وہاں پر کیا کھاتے ہیں جا کے۔ وہ چاہے کرکرے کھائیں سب سے زہریلے، چاہے وہ لیز کھائیں، چاہے وہ چپس کھائیں، نیمکو کھائیں، گھر آ کے ایک ہی ہوتا ہے ماما مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کھانا۔ بڑی پریشانی بنتی ہے۔ سب سے پہلے یہ کنٹرول کریں کہ بچہ یہ گندی چیزیں تو نہیں کھا رہا۔ اگر یہ کھا رہا ہے تو وہ جو ٹاٹری ہے، اجینوموتو ہے، یا دوسری گندی مندی چیزیں اس میں شامل کر کے مسالے بنائے جاتے ہیں، وہ خون میں شامل ہوتے ہیں، اور جب گردوں میں آگے خون فلٹر ہوتا ہے، وہاں سے پیشاب الگ ہوتا ہے، تو وہ پیشاب زہریلا ہوتا ہے، کیونکہ گردوں کے اندر نیفرونز جو ہیں، جو اللہ پاک نے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، وہ خون سے زہر کو چھنٹی کر کے الگ سے کر دیتے ہیں۔ وہ یوریٹرز کے ذریعے مثانہ میں آئے، اور مثانہ ایک تھیلی ہے جہاں پیشاب ٹھہرتا ہے۔ جب وہ بھر جاتا ہے تو پیغام دماغ تک جاتا ہے، دماغ کہتا ہے بھائی سکر تھوڑا سا نکال دے، یہ زہریلا ہے۔ جب یہی یورین، یہی پیشاب حد سے زیادہ زہریلا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ بستر پر ہی نکلتا ہے، پھر وہ بار بار آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، اور بچے بڑے سارے پریشان ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ مثانے کی گرمی شرمی کوئی بیماری نہیں ہوتی، یہ یار لوگوں کی ڈرامہ بازی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ زہریلا پیشاب جو ہے وہ تنگ کرتا ہے، تو وہ سوئے بچے ان کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے۔ یا جو بچے بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں، پیپسی، کوک وغیرہ حد سے زیادہ پیتے ہیں، تو وہ بھی بچوں پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ رات سوتے وقت دودھ کا گلاس مائیں اکثر دیتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور بہت بڑی وجہ، بات کڑوی ہے جی، بات کڑوی ہے، یہ ہماری جو ممی ڈیڈی قسم کی مائیں ہیں نا آج کل کی، میں ان کو کہتا ہوں گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی ہوئی مائیں۔ پرانی مائیں جو تھی نا، وہ اپنے بچوں کو پیشاب کروایا کرتی تھیں، اور مخصوص قسم کی ایک سیٹی بھی بجایا کرتی تھی، ایسی آواز، تو بچہ سمجھتا تھا کہ میری ماں نے اب مجھے پیشاب کا کوشن دے دیا، میں نے پیشاب کرنا ہے، اور وہ اٹھا کے وہ پاٹ بنا ہوتا تھا، یا اس سے آج سے 20 25 30 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ کسی بڑے برتن میں راکھ مٹی ڈال کے اس میں پیشاب کرواتی، پھر اس کو ضائع کیا جاتا، صاف کیا جاتا، تو بچہ صاف ستھرا رہتا۔
وہ پیشاب اس کو جب وہ روتا تھا ماں کو پتا چلتا تھا آدھ گھنٹہ ہو گیا، گھنٹہ ہو گیا، اس نے دودھ پیا ہے، اب اس نے پیشاب کرنا، تو بچے کی عادت پک جاتی تھی، وہ بستر کے اوپر پیشاب نہیں کرتے تھے بچے. ہماری تربیت بھی اسی انداز سے ہوئی ہے، بستر پر پیشاب کرنے کی عادت نہیں ہے. وقت بدلتا گیا، پہلے لنگوٹ تھے اور مائیں وہ کرواتی تھی پیشاب پاٹ میں، تھوڑی سی جدت آ گئی، مائیں بھی جدت پسند ہو گئیں، نیپی آ گئی. نیپی میں مائیں وہ کپڑا فولڈ کر کے رکھتی تھیں، چلے رات کو آرام سے سوئیں گی، بچہ پیشاب کر لے گا، صبح کپڑا نکال کے پھینک دیا جاتا تھا اور وہ نیا کپڑا اس میں رکھ دیا جاتا. کبھی وہ کروا لیتی پیشاب تو کبھی اسی نیپی میں. پھر نیپی ریش کا دور آیا، بچے کی پٹھی پک جاتی تھی، وہ چیختا چلاتا، کسی ڈاکٹر کے پاس کسی طبیب کے پاس گئے، اس نے دیکھا چیک کیا اس کو نیپی ریش ہو گئی ہے، یہ کریم لے جائیں، یہ لگائیں دن میں 2-3 بار، کچھ سکون ہو گیا. اب کچھ سالوں سے یہ پیمپر کا جو ماشاءاللہ میں تو کہوں گا کہ یہ پیمپر ہی پیمپر ہو گئی ہے. سڑکوں پر بھی حفظان صحت کے اصولوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، مائیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے پیمپر اتار دیے سڑک کے اوپر. آپ جا کے کوڑا دان دیکھیں گزرتے ہوئے نگاہیں پڑتی ہیں تو میرے خیال میں اتنا کوڑا دوسرا کچرا نہیں ہوتا جتنے پیمپر پڑے ہوتے ہیں. ایک ایک گھر سے درجن کے حساب سے 2-2 درجن پیمپر پڑے ہوتے ہیں. نہ بچے کو پتا ہے میں نے پیشاب کس وقت کرنا ہے، نہ اس کی ماں کو پتا ہے میں نے کروانا کس طرح اسے، نہ ہی یہ آج کل کی مائیں تربیت لیتی ہیں. اور جب بچے کی عادت ہی ہم نے خراب کر دی ہے، اس کو پیشاب کرنا سکھایا ہی نہیں، تو وہ الو بڑا ہو کے کیا کرے گا، وہ بستر پر ہی پیشاب کرے گا. اور ایک اور خاتون آئی تھی میرے پاس، کہنے لگی بچہ سکول میں جاتا ہے، سکول میں بھی پیشاب کر دیتا ہے. وہ 1 کلاس میں پڑھتا ہے، ماشاءاللہ اچھے خاصے پٹھورے بچے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں. وہ ٹیچرز بھی پریشان ہوتی ہیں، کیا کریں. پھر وہ فون کرتی ہیں ان کی ماں کو کہ گھر سے پیمپر لگا کے بھیجا کریں. وہ پیمپر کی ساری بیماری جو ہے وہ بچے کی عادتوں کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. وہ ماشاءاللہ وہ چلے جاتے ہیں 8-10 جماعتیں کر کے بھی وہ پھر بھی جہاں پر آیا وہیں پر ہی کر دیا. تربیت ہی نہیں ہے. سب سے پہلی بات کہ بچوں کی تربیت کی جائے، انہیں یہ شعور دیا جائے کہ پیشاب جب بچے نے کرنا ہو، ماں کو پتا ہو میرے بچے نے پیشاب کرنا، تو اس کو پیشاب کرائے، اس کی عادت کو درست کرے، عادات کی اصلاح کرے، تو پھر وہ بچے بستر کے اوپر پیشاب نہیں کرتے. لمبی تمہید ہو گئی، معذرت. اگر یہ بیماری دیکھیں آپ کے بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں، ان کی عادت خراب ہو چکی ہے. اگر وہ بچہ کھاتا ہے چٹپٹی چیزیں، اس کی چٹپٹی چیزوں کو چھڑوا دیں، اس کو دودھ کا استعمال کروائیں، اس کی غذا بالکل سادہ کریں، گھریلو غذا ہو. اگر وہ بچہ کولڈ ڈرنکس حد سے زیادہ پیتا ہے یا کسی اور وجہ سے اس کا پیشاب خطا ہو جاتا ہے، تو 2 چیزوں کا مرکب عرض کیے دیتا ہوں. کسی ماہر معالج کی زیر نگرانی یہ تیار کروا لیں، یا اگر اس کے پاس تیار ہو تو یہ اپنے بچے کو استعمال کروائیں. مثانے کی کمزوری، مثانے کی سوزش، دونوں چیزوں کو یہ کور کرے گا. اور پیشاب جو بچے بستر کے اوپر کر دیتے ہیں، انشاءاللہ ان کی یہ علامت، یہ بیماری ختم ہو جائے گی. 2 چیزیں ہیں، ایک ہے تخم کنڈیاری خرد، یہ آپ کو کسی اچھے پنساری سے ملے گی، اور دوسری ہے کلونجی. یہ 2 چیزیں لے کے صاف کر لیں، صاف کر کے باریک پسوا لیں. ان کو ہم وزن لینی ہے، برابر وزن. تو جو بچے ہیں سال کے، 1 سال سے چھوٹے بچے کو یہ دوائی نہیں آپ نے دینی. 1 سال کے بچے کو آپ چھوٹے چنے کے برابر، یعنی وہ بنتا ہے تقریباً 175 ملی گرام، اتنی مقدار اس کو صبح دوپہر شام تھوڑے سے پانی میں حل کر کے اس کے منہ میں ڈال دیں. اس سے بڑا بچہ ہو ڈبل مقدار کر دیں. حتیٰ کہ اگر بچہ بلوغت کے قریب ہے تو اس کو آدھا چائے والا چمچ آپ صبح دوپہر شام پانی کے ساتھ استعمال کروائیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے تھوڑا عرصہ استعمال کروانے کے بعد وہ بستر کے اوپر پیشاب کرنا چھوڑ دے گا. اس کے جسم میں طاقت آ جائے گی. جسم کے اندر جو ٹاکسن اکٹھے ہیں، وہ زہریلی چیزیں کھا کھا کے، وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ.
بالکل خون صاف ہو جائے گا، مثانے میں پاور آ جائے گی، پیشاب کو کنٹرول کرنے کی جو طاقت ہے وہ جاگ جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن پھر یہ التجا ہے آج کے دور کی پڑھی لکھی ماؤں سے کہ وہ اپنے بچوں کی عادات کی طرف توجہ دیں تاکہ انہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ بھی آ جائے۔ باتیں کڑوی ہیں لیکن ان کا رزلٹ آپ کو اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔